شامی بھائی، میرا جو ایکچوئل مسئلہ ہے، آپ نے مجھے ابھی تک اس مسئلے کا حل نہیں بتایا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ریبٹس بچے دے رہی ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ کائنڈلی آپ مجھے ان کا حل بتائیں، میں اس کا حل کیا کروں؟ شکریہ۔ شاید محمود صاحب اس سوال کا جواب میں ٹیلی گرام پہ بھی بتا چکا ہوں، یوٹیوب پہ بھی بتا چکا ہوں، فیس بک پہ اپنے گروپ پہ بھی بتا چکا ہوں، اور اپنے فیس بک کے پیج پہ بھی بتا چکا ہوں۔ اب پتہ نہیں آپ بالکل نیو ہیں، اب دوبارہ سے شروع سے کہانی کو کھولنا پڑے گا۔ آپ بایو ہیپاٹول کی ایک بوتل خرید کے اپنے پاس رکھیں، ویٹرنری اسٹور سے ملے گی، اوریجنل والے B12+ والے۔ ڈرویسول کی ایک بوتل خرید کے رکھ لیں مرغیوں کی دکان سے۔ پھر جانوروں کی دکان سے ایک سلفاڈیمڈین کا انجیکشن لے کے رکھ لیں۔ پھر آپ فینبینڈازول ویٹرنری اسٹور سے وہ لے کے رکھ لیں۔ پھر اچھا سیب کا سرکہ لے کے رکھ لیں۔ اس کے بعد ہومیوپیتھک پہ جا کے الفا جو بار بار تصویر شیئر کرتا ہوں گروپوں میں، وہ لے کے رکھ لیں۔ پھر انسانوں کی میڈیکل سٹور پہ جائیں، اس کو بولے ایک زینٹیل دے دیں، ایک ورمکس دے دیں، اور 3-4 آپ مجھے 1 cc کی سرنج دے دیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں گے، ورنہ آپ خرگوش فارمنگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ سفارہ ہے اور نوان کمپنی کا دوسرا بھی ایک انجیکشن ہے، نام ابھی مجھے یاد نہیں آتا، میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، وہ انجیکشن بھی لا کے رکھ لیں۔ انروفلاکسیسن اچھی کمپنی کا، وہ بھی لا کے رکھ لیں۔ یہ ساری دوائیاں آپ کو اپنے فارم پہ 24 گھنٹے رکھنی پڑیں گی۔ آپ کو پنجرے صاف ستھرے رکھنے پڑیں گے۔ اگر غلطی سے بھی آپ کا خرگوش زمین پر گر گیا، پھر مجھے نہیں کہنا کہ میرے بچے مر رہے ہیں۔ اور آپ اب 15 مئی کے بعد بالکل ہائی ٹیک کی 44 نمبر فیڈ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ لوسن کے علاوہ اپنے خرگوشوں کو کوئی بھی خوراک نہیں دیں گے، اور اگر ہائی ٹیک کی فیڈ دیتے ہیں تو بازار سے تازہ لائیں، تھوڑی تھوڑی ڈالیں۔ 40 گرام سے فل بریڈر کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اب فارمنگ اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی کرے، سب کے مر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کیونکہ ان کو پراپر طریقے سے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، کوئی ٹریننگ نہیں دے رہا۔ لوگوں نے 1800 گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اور ریبٹ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ باہر ملک میں جائیں، کتنے خرگوش ہیں، پاکستان میں خرگوش بڑھ ہی نہیں رہے، اور جو بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس بڑھ رہی ہیں کہ بس ان کے پاس بھی سیل پوائنٹ نہیں ہے، سیل نہیں ہوتے۔ اب آپ نے جب یہ ساری میڈیسن لانی ہے، ابھی میسیج کتنا لمبا ہو جائے گا، دیکھو میں دوبارہ وہی کہانی ریپیٹ کروں گا، اور یہ کہانی ہر ہفتے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ہر 2 یا 3 مہینے بعد ریبٹ کی ڈیورمنگ کرنی ہے۔ اب ڈیورمنگ کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ بھی چھیڑنا پڑے گا۔ آپ نے ہر بریڈر خرگوش کو 4 خوراکیں البینڈازول کی دینی ہے، 2 دن، صبح 1 cc، شام کو 1 cc۔ البینڈازول جو زینٹیل آپ نے لیا، البینڈازول فارمولے کا نام ہے۔ ابھی اس میں سے پھر بھی مجھے پتہ ہے آپ کو مکمل سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میرے خیال میں آپ نیو ہیں۔ آپ میرے ٹیلی گرام کے چینل پہ جائیں، وہاں سے فل ٹریننگ لیں۔ اب البینڈازول کی 4 خوراکیں آپ نے بریڈر کو دی ہیں۔ جتنا چھوٹا خرگوش ہے اتنا اپنا حساب لگا لیں، اور بریڈر کو آدھا cc آئیورمیکٹن کا انجیکشن چھوٹوں کو اس حساب سے، وزن کے حساب سے لگاتے جائیں۔ یہ آپ کی ڈیورمنگ ہو گئی ہے۔ اب 10 دن کے بعد آپ نے اسی طرح 4 خوراکیں 2 دن میں ورمکس کے دے دینی ہے۔ یہ آپ کی 2 سے 3 مہینے تک کی ڈیورمنگ ہو گئی ہے۔ یہ ایک قسم کی احتیاطی تدابیر ہے۔ اب فینبینڈازول بھی آپ نے مہینے میں 1 یا 2 بار چلانا ہے، 2 دن متواتر۔ بایو ہیپاٹول بھی ہفتے میں 1 بار آپ نے متواتر چلانا ہے، 1 cc آدھے لیٹر پانی میں۔ فینبینڈازول 1 cc آدھا لیٹر پانی میں۔ الفا 1 cc آدھا لیٹر پانی میں۔ ڈرویسول جو ہے، ڈرویسول آپ نے ہر مہینے میں فی ریبٹ کو 1 cc پلانا ہے۔ یہ میڈیسن ساری اس طرح آپ جاری رکھیں گے، میڈیسن پہ ہی ریبٹ کو زندہ رکھنا ہے۔ جس دن بھی آپ نے میڈیسن کی مقدار میں غلطی کی، میڈیسن میں تاخیر کی، میڈیسن میں کوتاہی کی، تو آپ کے ریبٹ ایسے مریں گے کہ آپ کو روزانہ صبح خرگوش کی لاش ملے گی۔ جب آپ کے خرگوش کو سمجھ آئے کہ اس کی پوٹی پتلی ہو رہی ہے، آپ نے فلائی جیل پانی میں چلا دینی ہے۔
اسی طرح اگر آپ کے خرگوشوں کو زکام لگا ہے تو ایک ہفتہ متواتر انڈوفلاکسیسین پانی میں چلانا ہے، اور وہ انجیکشن ایک صبح ایک شام کو 0.3 سی سی فل بریڈر کے حساب سے اپنے انجیکشن جاری رکھنے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اور دن میں 3 بار آپ نے ریبٹ کو چیک کرنا ہے نظر سے، اور 2 دن بعد ایک ریبٹ کو آپ نے اٹھا کے ہاتھ سے چیک کرنا ہے، کہیں اس کے پیٹ کے اندر روڑے تو نہیں بنے ہوئے، خوراک تو نہیں پھنسی ہوئی، کہیں اس کو گیس تو نہیں ہے۔ یہ پیٹ بھی اندر چیک کرنا ہے کہ پیٹ اس کا بالکل نرم ہے، اگر پیٹ اس کا خراب ہے تو آپ نے اس کو پھر سخت ہے تو سیب کا سرکہ دینا ہے۔ سیب کا سرکہ بھی ہفتے میں آپ نے ایک بار چلانا ہے، 1 سی سی آدھ لیٹر پانی میں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے چلانی ہے، اور جیمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کے ہر میسج کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ جو بھی میں گروپ میں میسج کرتا ہوں وہ میسج آپ نے ریڈ کرنا ہے، وہ بھی ضائع نہیں کرنا، تو آپ ریبٹ فارمنگ کر سکیں گے، نہیں تو آپ کے خرگوش مریں گے، اور جس طرح لوگوں کے مر رہے ہیں ایسے بھی مریں گے۔